الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہمارا اعلیٰ عربیت للطالبین المصور رابع کی 8ویں کلاس ہے، 8واں چیپٹر ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، الصداقۃ، دوسرا سبق جو ہے وہ دوستی کے بارے میں۔ صداقت کا مطلب ہے دوستی۔ اس کی عبارت ہے طارق و عثمان صدیقان یسکنان فی حی واحد ویدرسان فی جامعۃ واحدۃ کان والد عثمان تاجرا ثریا اما والد طارق فقد کان عاملا فقیرا فی احدی الشرکات۔ طارق اور عثمان دونوں دوست ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ایک ہی جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ عثمان کے والد مالدار تاجر ہیں جبکہ طارق کے والد تنگ دست مزدور ہیں کسی فیکٹری میں۔ کان الصدیقان لا یفترقان فہما معا فی کل مکان، وہ دونوں دوست کبھی الگ نہ ہوتے، وہ اکٹھے ہوتے ہر جگہ۔ وفی الحی یلتقی صدیقان دائما فی المساء یجتمعان مرۃ فی منزل عثمان و مرۃ فی منزل طارق ویدرسان معا ویؤدیان الصلاۃ جماعۃ فی المسجد۔ اور محلے میں دونوں دوست ہمیشہ شام کو ملاقات کرتے، کبھی عثمان کے گھر اکٹھے ہوتے اور کبھی طارق کے گھر، وہ اکٹھے پڑھتے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يُحَاوِلُ إِصْلَاحَ نَفْسِهِ وَيُطِيعُ وَالِدَيْهِ وَلَا يَتَدَخَّلُ فِي شُؤُونِ الْآخِرَيْنِ، اور ان میں سے ہر ایک کو کوشش کرتا کہ وہ خود کی اصلاح کی کوشش کرے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور دوسروں کے معاملات میں عمل دخل نہ کرے۔ ذات یوم اخبر طارق صدیقہ عثمان انہ والدہ سیترک هذه المدینۃ وسیتجہ الی مدینۃ اخری بحثا عن العمل فی مجال جدید لأن الشرکۃ التي كان يعمل فيها قد اغلقت۔ اور ایک دن طارق نے اپنے دوست عثمان کو خبر دی کہ اس کے والد یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دوسرے شہر میں نئے شعبے میں کام تلاش کریں گے، کیونکہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتے تھے وہ بند ہو گئی ہے۔ حزن عثمان حزنا شدیدا علی ذلک فهو لا یستطیع ان یفارق صدیقہ العزیز۔ عثمان بہت اداس ہو گیا، اس بات پر وہ اپنے عزیز دوست سے جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہد والد عثمان فی البیت ان ابنہ حزین طوال اليوم لا یفرح ولا یضحک کعادتہ فقال یا بنی ما لی اراک حزینا متعلما لا تأکل ولا تشرب ولا تہدأ ولا تنام۔ عثمان کے والد نے گھر میں دیکھا کہ ان کا بیٹا آج سارا دن غمگین رہا ہے، وہ خوش نہیں، وہ اپنی عادت کے مطابق مسکرا نہیں رہا، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے مجھے کیا ہے کہ میں آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، پریشان ہو، تم نہ کھانا کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو کچھ، اور نہ پرسکون ہو اور نہ سو رہے ہو۔ فقال ان صدیقی طارقا سیرحل مع اسرتہ الی مدینۃ اخری لأن والدہ لم یجد عملا فی هذه المدینۃ۔ تو اس نے کہا میرا دوست اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب کو اس شہر میں کام نہیں ملا۔ ابتسم والد عثمان وقال لابنہ لا تقلق فلن تفارق صدیقک ان شاء اللہ۔ عثمان کے والد مسکرائے اور اپنے بیٹے سے کہا پریشان نہ ہو، آپ کا دوست آپ سے انشاءاللہ جدا نہ ہوگا۔ فی الصباح ارسل والد عثمان رسالۃ الی والد طارق یطلب فیہا منہ ان یقابلہ فی مکتبہ۔ صبح کے وقت عثمان کے والد نے طارق کو ایک لیٹر بھیجا جس میں ان کو ان کے آفس میں آنے کا کہا گیا تھا۔ وعندما حضر والد طارق مکتب عثمان استقبلہ والد عثمان استقبالا حارا وقال له لقد علمت انک عامل نشیط ومخلص فی عملک وتحب عملک
بشکل کبیر وتراقب نفسک فہذا یعنی انک شخص کریم وہادی ولہذا اریدک ان تعمل فی مصنعی وسأعطیک ضعف راتبک سابق فہل توافق۔ اور جس وقت طارق کے والد عثمان کے والد کے آفس میں گئے تو انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان سے کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک متحرک امپلائی ہیں اور اپنے کام میں مخلص ہیں اور اپنے کام سے خوب محبت کرنے والے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں، یعنی آپ ایک کریم پرسکون شخصیت ہیں، اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کارخانے میں کام کریں اور میں آپ کو سابقہ تنخواہ میں دوگنی تنخواہ دوں گا، کیا آپ متفق ہیں؟ قال له انا وافق طبعا شکرا لك۔ فقال له والد عثمان فابدأ من الآن ان احببت۔ بدا عمله فوزا وهو فی غایت الفرح والسرور۔ جواباً انہوں نے کہا میں خوشی سے متفق ہوں، آپ کا شکریہ۔ عثمان کے والد نے کہا اگر آپ پسند کریں گے تو اب سے شروع کریں، تو انہوں نے فوراً اپنا کام شروع کیا، اس حال میں کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ وفی نہایت اليوم عاد الى اسرته يحمل الحلوى والفاکہة وكان يبتسم قائلا لن نترك هذه المدینة فقد وجدت عملا۔ اور دن کے آخر میں وہ اپنی فیملی کے پاس آئے مٹھائی اور پھل لے کر اور مسکراتے کہنے لگے ہم ہرگز یہ شہر نہ چھوڑیں گے، مجھے کام مل گیا ہے۔ فی الصباح التقى الصدیقان وكان طارق يضحك سعيدا ويقول لصديقه لن نرحل يا عثمان سنبقى في هذه المدينة ولن نفترق أبدا فقد وجد أبي وظيفة جديدة۔ ثم تعانق الصديقان بكل حب سعادة۔ صبح کے وقت دونوں دوست ملے، طارق خوشی سے مسکرا رہا تھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا ہم یہاں سے کوچ ہرگز نہیں کریں گے عثمان، ہم اس شہر میں رہیں گے اور کبھی جدا نہ ہوں گے، تحقیق میرے والد صاحب کو نیا کام مل چکا ہے۔ پھر دونوں دوست خوشی و محبت سے گلے ملے۔ الحمدللہ ہمارا اب ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ طارق و عثمان و اخوان یعیشان فی مدینۃ واحد۔ طارق و عثمان صدیقان یسکنان فی حی واحد۔ دوسرا سوال، طارق و عثمان یواجہان صعوبۃ فی الدراست۔ طارق و عثمان یواجہان صعوبۃ فی الدراست ویدرسان معا۔ طارق و عثمان یتشاجران علی کل شیء۔ طارق و عثمان لا یتشاجران۔ چوتھا سوال لیس والد عثمان غنیا انما هو فقیر، کان والد عثمان تاجرا ثریا۔ پانچواں سوال، والد طارق یبحث عن وظیفۃ لأن المدیر طردہ من الوظیفۃ۔ جواب، والد طارق لا یبحث عن وظیفۃ۔ چھواں سوال، راتب والد طارق فی عملہ الجدید اقل من راتبہ السابق۔ راتب والد طارق فی عملہ الجدید اکثر من راتبہ السابق۔ ساتواں سوال، اسرۃ طارق رحلت الی مدینۃ اخری لأن والدہ لم یجد عملا بعد۔ اسرۃ طارق رحلت الی مدینۃ اخری لأنہ الشرکۃ التی کان یعمل والدہ فیہا قد اغلقت۔ آٹھواں سوال، کان عثمان حزینا جدا لأنہ رسوب فی الاختبار۔ کان عثمان حزینا جدا لأنہ لا یستطیع ان یفارق صدیقہ۔ التدریب الثانی، دوسری مشق جو ہے اس کے اندر ہم نے جواب لکھے ہوئے اس کے سوال بنانے ہیں۔ تو پہلا سوال جو بنانا وہ یہ پہلا سوال ہے ماذا یعمل والد طارق۔ دوسرا، هل یتجہ والد طارق الی مدینۃ اخری۔ تیسرا، هل یجبرہ والد عثمان ابنہ عن والد طارق۔ اور چوتھا، هل یرفض والد طارق طلب والد عثمان۔ اور پانچواں، کیف عاد والد طارق الی اسرتہ۔ اور چھواں، کیف اتصل والد عثمان لوالد طارق۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ اس کے سوالات ہیں، اس کے جوابات بنانے۔ پہلے سوال کا جواب ہے احفظ نفسی للعمل بجدیدۃ ان شاء اللہ لمن جد وجد۔ دوسرے سوال کا جواب ہے لا اتجہ الی مدینۃ اخری بل اجتہد لمن اجتہد فاز۔ اور تیسرے سوال کا جواب ہے لا اترک عملی لأن الوقت یجری ویذهب۔ اور
اور چوتھے سوال کا جواب ہے اکتب و اصنف کتبا لانی اعلم الکتابۃ۔ پانچویں سوال کا جواب ہے اعمل عملا اخری لان التکاسل عمل سوء۔ اور چھویں سوال کا جواب ہے انصر صدیقی ان شاء اللہ لان فیہ اجر فی الآخرۃ۔ اور ساتویں سوال کا جواب ہے اصبر ان شاء اللہ لان اللہ مع الصابرین۔ اور آٹھویں سوال کا جواب ہے احلم مجالسۃ التدریس لان فیہ لنشر العلم الشرعی۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ پہلا سوال کا جواب ہے لا ارغب فی ان تعیش وحیدا لان الاصدقاء ینصرون فی الحیات۔ اور دوسرے سوال کا جواب ہے ھذا العمل متعب، ھذا مشکل، ھذا قلیل الاجرۃ، ھذا غیر مفید، ھذا یبدأ التکاسل۔ اور تیسرے سوال کا جواب ہے لا اريد صدیقا ھکذا بل احسن الیہ لانہ ناصح لی۔ اور چوتھے سوال کا جواب ہے لا اريد ھکذا بل اغتصب من ید لأن الید العلیٰ اولی من الید السفلی۔ اور پانچویں سوال کا جواب ہے المحنۃ والاتقان والفطانۃ والتشویش والہمم العظیمۃ۔ اور چھویں سوال کا جواب ہے التوفیق من اللہ، الہمۃ الصحۃ العافیۃ والتکلم برفق۔ اور ساتویں سوال کا جواب ہے اجعل الآن الاحتیاط التکلم معہ بالاحتیاط لأن الاحتیاط اولی من الحیف۔ اور آٹھویں سوال کا جواب ہے احف المدیر واترک ضیفتی لشکل محترم لأن العفو اولی من الحیف۔ اور نویں سوال کا جواب ہے نعم افضل الوظیفۃ لأن فیہا احس السکینۃ الآن۔ تدریب الخامس، پانچویں مشق۔ اس کا جواب ہے تعزیر الصحۃ العقلیۃ والجسدیۃ تواجد شخص ایجابیا یقربنا یمدنا بالسعادۃ والامتنان وحصول الشخص علی دعم النفس یساعدہ علی مواجہۃ مصاعب الحیاۃ بشکل افضل توفر شخص تستطیع ان تبوح له بہمومک ومشاکلک والصداقۃ تفید فی الصحۃ والدراست ایضا ان كنا نريد تستفيد من الصداقة كثيرا على الدراسة وأثر الصداقة على فرد أيضا صحيح وعلى المجتمع حسنة كل واحد منهما مملوء من فوائد على حدة وتأثير الصداقة على السلوك وتطور الشخصية بعد الأوقات أحيانا الإنسان يستفيد من الأصدقاء في معاملات الحياة وفي معاملات المهنة وفي المعاملات المجتمعية أيضا۔ التدريب السادس، چھٹی مشق۔ کم بدلا من الجلوس اعمل للآخرۃ بدلا من الدنیا اذهب بدلا من الاتیان اعمل للثواب بدلا من المعاصی۔ سأكون طالبا بعد ان اتخرج من الصبیان، سأكون فوزا بعد ان اجتهد للامتحان، سأكون مهندسا بعد ان اتخرج من الکلیۃ، سأكون ذاهبا بعد ان تختم عملك۔ صحیح ان ھذا العلم جدید ولكن طریقہ قدیم، صحیح ان ھذا العلم نافع ولكن عملك لا يصح، ومع ان الاخ يمرض الا انه يجيء بعد الفرضة، ومع ان الاب يتعب الا انه يذهب الى السوق۔ ابی متعب ورغم ذلك يذهب الى المکتب، زید حزین ورغم ذلك يضحك دائما۔ التدریب السابع، ساتویں مشق۔ اردو پیراگراف ہے، اس کی عربی بنانی ہے تو جواب سن لیجیے۔ کان الشعب يتعلق من الاسرة الدینیة وكان يحصل على المركز الاول في البلد في امتحان متحرك، قرر ان يدخل في المعهد ليكمل دراسته۔ لما وصل الى المعهد عندما يحصل التعليم فلما رأى هناك المناظرة غير الحياء والاختلاط بين البنين والبنات اضطر به هذا الامر لانه لم يحصل على التعليم هنا حيثما اختلط البنين والبنات تعليما، وهو ما اراد ان يفسد دينه ونوره عبادته، ولهذا ترك ارادته وادخل في الكلية الشرعية ليحفظ ايمانه وليقوم على اعماله الدينية، ليقوم الصلاة وليحفظ من سائر السيئات التي يبطلون فيها الشعب، لأن البيئة هذه الكلية الشرعية كان بيئة دينية۔ التدریب الثامن، آٹھویں مشق ہے۔ پہلے سوال کو جواب نعم اعجبتنی هذه القصة لأن فيها بين عن صديقين ويحبان ويدرسان معا وغيره، المحبة والصداقة نادرة في الحياة، الصداقة أحسن العمل للحياة المسرورية۔ دوسرے سوال کا جواب ہے اعجبت فی هذه القصة الصداقة والدراسة معا والحزن للصدیق واستعانة رجل لرجل آخر
لأن هذه الأعمال أعمال محبة ميّن الناس وفي الدنيا وفي الآخر يثاب لهذه الأعمال. تیسرے سوال کو جواب ہے فی هذه القصة ذکر فيها أن الصداقة التي بين الوالدين اسمهما طارق وعثمان هما يسكنان في حي واحد ويدرسان معا. كان والد عثمان تاجرا ثريا وأما والد طارق فقد كان عاملا فقيرا في إحدى الشركات. ذات يوم أخبر طارق صديقه عثمان أن داله يقول نحن نذهب من هنا إلى المدينة الأخرى أن الشركة التي كان يعمل فيها قد اغلقت. حزن الصديق أي عثمان وأخبره والده من تلك الحادثة. وانصر والد عثمان والد طارق بلا خبر عثمان وأحسنت معاملات والد طارق وهم يفرجون وهما يسكنان ويدرسان معا الآن. الحمدللہ آج ہمارا 8واں سبق بھی مکمل ہو چکا ہے. جو سبق تھا ہمارا الصداقۃ دوستی کے بارے میں، تو ماشاءاللہ وہ مکمل ہو چکا ہے. جس اسلامی بھائی کو ترجمے کی سمجھ نہ آئی ہو یا مشق کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا، مجھے واٹس ایپ پر وائس میسیج کر دیں یا لکھ کر سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اگر کوئی غلطی ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ.